الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. عزت و احترام کے لائق آپ تمام حضرات بالخصوص علماء نظام مفتیان اکرام اس وقت ہمارے بیچ ہمارے مخدوم و مکرم ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ نواز صاحب زیدہ مجدہم قاری محمد انعام صاحب مفتی محمد عمیر صاحب اور دیگر مفتیان نظام موجود ہیں اور ان تمام کو بھیجنے کے بعد کسی پیغمبر کو صحیفے دیے کسی پیغمبر کو کتاب دی گئی لیکن کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کسی بھی کتاب کے بارے میں رب ذوالجلال نے پیغام نہیں دیا کہ ہاں ہم نے قرآن کے علاوہ تورات کو نازل کیا یا انجیل کو نازل کیا یا زبور کو نازل کیا یا ہم نے اور دیگر پیغمبروں کو صحائف دیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. بلکہ قرآن کریم جب اللہ نے نازل فرمایا تو اسی کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی. ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دی اسماعیل علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا لیکن نہ تو کسی صحیفے کے بارے میں نہ کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے پیغام نہیں دیا کہ ہم نے داؤد تمہیں زبور دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. عیسیٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے. اے موسیٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے. یا اسماعیل ہم تمہیں صحیفہ دے رہے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے.
الغرض دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، اور ان میں قرآن کریم کے علاوہ 100 صحائف اللہ نے نازل فرمائے، اور قرآن کے علاوہ 3 اور بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ لیکن جب قرآن کریم کا نمبر آیا، جب قرآن کریم کے تقدس کا نمبر آیا، قرآن کی تعظیم کا مسئلہ آیا، قرآن کی عظمت کا نمبر آیا، تو اللہ رب العزت نے خود پیغام جاری فرمایا کہ ہم اس کتاب کو ہم نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج قرآن کی نسبت پر ہی میں اور آپ جمع ہیں، اس قرآن کی نسبت پر جس کا پڑھنا باعث برکت ہے، جس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث نیکی ہے، جس کا دیکھنا، جس کا سننا باعث برکت اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کریمہ بنا کر پیش کی ہے اور فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ میں سنا جائے، اس وجہ سے تاکہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ جائے، اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے چاروں طرف سے ڈھانپ لے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لعلکم ترحمون۔ میرے بھائی، تو قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی باعث عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر، ہم سب کے آقا و مولا اور خاتم النبیین والمرسلین آقائے مدنی سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیغامات ارشاد فرمائے، اور یہ پیغام جاری فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر رہ کر قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اپنی زبان سے پڑھا نہیں ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھا جائے، اللہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور میں نے اور آپ کے نبی سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری پیارے صحابہ کی مقدس جماعت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اسی طریقے سے انسان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو ایسی بابرکت مجلس کے اندر میں اور آپ جمع ہیں، جس مجلس کے اندر بیٹھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تقدس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کی باتیں سننے کے لیے، نبی کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے اگر مجلسیں قائم کی جائیں گی، ہاں اللہ رب العزت کی یہ نورانی مخلوق، اس کو میں اور آپ فرشتوں کی جماعت کہتے ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت آئے گی اور آسمان دنیا سے لے کر روئے زمین تک قطار لگا کر کے کھڑی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان تمام سے معلوم کرے گا، اے میرے مقدس جماعت اور میری نورانی مخلوق، بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ نورانی مخلوق اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ کر میرا اور آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پیغام جاری فرمایا، دنیا کے اندر رہ کر لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، میں آسمانوں کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں، اور
اور دنیا کے اندر لوگ اپنی ناپاک زبان سے اور ناپاک گناہگار لوگوں میں میرا ذکر کرتے ہیں، میں نورانی مخلوق کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ایسی بابرکت مجلس کے اندر میں اور آپ جمع ہیں، تو اس لیے میرے بھائی زیادہ تفصیل کے اندر نہ جاتے ہوئے مختصراً آپ کو بتا دوں، قرآن کریم کے تعلق سے آج میں اور آپ قرآن سے اپنے رشتے کو ختم کر بیٹھے ہیں، آج اپنے تعلق کو قرآن سے ختم کر بیٹھے ہیں۔ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے بجائے آج قرآن کریم سے تعلق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ چلتے صحابیوں کے دور میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طریقے سے محبت قرآن سے ہے، کس طریقے کا عشق نبی سے ہے، کیسی الفت نبی سے ہے، کیسی جانثاری نبی سے ہے، کیسی آقا کی غلامی کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکے سے ہجرت فرما کر دوسری طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں، راستے کے اندر ایک یہودی مل جاتا ہے جو کہ غیر ایمان والا ہے، جو کہ اسلام کا مخالف ہے، جو کہ ایمان والوں کا دشمن ہے۔ یہ ابو بکر سے معلوم کرتے ہیں ابو بکر کدھر جانے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں میری قوم کے لوگ اور میرے محلے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب مجھے قرآن کی تعظیم کرنے نہیں دیتے، قرآن کا تقدس کے اوپر میری زندگی کو نہیں کھپانے دیتے، اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرنے دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنے دیتے۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تمام جملات کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر سے یہ یہودی کہتا ہے چلو میں تمہیں امان دیتا ہوں، مکے کے اندر ہی رہنا، کچھ چیزوں کے اوپر معاہدہ ہو گیا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر معاہدہ ہو گیا ہے، آج سے نماز پڑھی جائے گی تو ابو بکر آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سے جیسا بھی عشق ہوگا وہ چار دیواریوں میں قید کیا جائے گا۔ ابو بکر نے معاہدہ طے کر لیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ ابو بکر کے ذہن کے اندر یہ بات گھر کر گئی، اے ابو بکر تیری جان کی وجہ سے اور جان کی وجہ سے تو اپنے ایمان کو چھپا بیٹھا ہے، قرآن کے تقدس کو چھپا لیا ہے، قرآن کی عظمت کو چھپا لیا ہے، ان تمام لوگوں کی وجہ سے اور اپنے جان کے مسئلے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر نکل کر کے آ گئے، صحن میں آ گئے، اب قرآن پڑھتے ہیں، زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ادھر سے کفار کے بڑے بڑے لوگ، مکار اور عیار لوگ، فحاش و بدکار لوگ ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ابو بکر کا ایک کلام سنا جائے، ابو بکر جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن کی تلاوت کو سنا جائے اور مکے کے بڑے بڑے لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کی مستورات، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، کہیں حق کی آواز ان کے کانوں کے اندر نہ پہنچ جائے، کہیں قرآن کا تقدس ان کے ذہنوں کے اندر نہ آ جائے، قرآن کی عظمت نہ آ جائے، قرآن کے اوپر من مٹنے والے نہ بن جائیں۔ تو اس چیز کو اسی یہودی کے پاس لے کر کے جایا گیا اور کہا گیا آپ سے معاہدہ طے ہوا تھا، ابو بکر نماز پڑھیں گے گھر کے اندر، ابو بکر قرآن کی تلاوت کریں گے گھر کے اندر، لیکن آج ابو بکر نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ابو بکر سے بات ہوئی، ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر کہتا ہے میں اس معاہدے کو ختم کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ قرآن کی نسبت پر میری جان اگر چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کا تقدس باقی رہنا چاہیے۔ آج میں اور آپ بھی دیکھیں، آج معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، کیا واقعیتاً معاشرے میں ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے محبت ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے حبیب نے پیغام جاری کیا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وفی روایت آخر کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا کل قیامت کے میدان میں صاحب
साहिब कुरान को बुलाया जाएगा, कुरान के पढ़ने वाले को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और इससे बुला करके कहा जाएगा कि जाओ तुम दुनिया के अंदर जैसा कुरान पढ़ते थे, ठहर ठहर करके तिलावत करते थे, जैसे कारी इनाम साहब ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते थे, आज तुम दुनिया के अंदर से आए हो तो जन्नत के बाला खानों पर चढ़ते जाओ और कुरान की ठहर ठहर करके तिलावत करते चले जाओ। ये मकाम और मर्तबा कुरान करीम के पढ़ने वालों का। लेकिन मैं और आप आज दुनिया के लालच में आकर, दुनिया की इर्स और तमा में आकर, दुनिया के चक्कर में पड़कर हमने इन तमाम चीज़ों को भुला दिया है। हमने अपने रिश्ते को कुरान की ताज़ीम से अलग कर डाला है, कुरान की अजमत से अलग कर डाला है, कुरान के तक़द्दुस से अलग कर डाला है, कुरान की मोहब्बत से अलग कर डाला है। आज दुनिया के अंदर मैं और आप देख रहे हैं कि हालात बड़े नाजुक होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये तालिबे इल्म इन उलमा की मौजूदगी में पैगाम जरूर देगा कि हाँ, दुनिया के अंदर जहाँ और बहुत सारी हमारी गलतियां हैं वो अपनी जगह पर है, हमारे अंदर नबी की आदत नहीं है वो अपनी जगह पर है, नबी के अखलाक नहीं है वो अपनी जगह पर है, नबी की सीरत और सूरत नहीं है वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसी के साथ साथ दुनिया के अंदर आने के बाद आज हमने अपना रिश्ता दो चीजों से खत्म कर लिया है और मेरे और आपके नबी ने तर्जुमानी पेश की है कि दुनिया के अंदर रहकर जब तक भी ईमान वाले दो चीजों पर फाइज रहेंगे, दो चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लाते रहेंगे, बुलंदियां उनके कदम चूमती चली जाएंगी, फलाह उनको पहुंचती रहेगी, बहबूद और तरक्की उनको मिलती रहेगी। लेकिन अगर जब भी वो दो चीजों को छोड़कर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करेंगे, दुनिया के अंदर जलील और रुसवा होने लगेंगे। मेरे और आपके आका सय्यिदना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम इरशाद फरमाया कि हाँ, दुनिया के अंदर रहकर आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जुमला इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया में और इस ज़मीन के ऊपर रहकर ईमान वाली जमात और ईमान वाले अदराक और ईमान वाली कौम अगर दुनिया के अंदर जलील और रुसवा होने लगे तो देख लेना मुआशरे के अंदर उनसे कुरान की अजमत निकल चुकी है, उनके दिलों से कुरान का तक़द्दुस निकल चुका है। आज यही हुआ है, आज हम रसुआ होने लगे, जलील होने लगे, खार होने लगे। लेकिन इसकी वजूहात जहां और बहुत सारी हैं, उनमें से एक वजह सबसे बड़ी ये है कि कुरान का तक़द्दुस हमारी जिंदगी से खत्म हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कुरान करीम को उठाओ और रब्बे जुल जलाल की आयत करीमा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम जारी किया, दुनिया के अंदर कौम फलाह को नहीं पहुंच सकती और बहबूद तरक्की को नहीं पहुंच सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो पैगाम जिक्र फरमाए और इरशाद फरमाया सबसे पहली चीज, अगर दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर फलाह और बहबूद चाहते हो तो सबसे पहला जुमला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। ये उलमा आए, बुजुर्गाने दीन आए, औलिया अल्लाह आए, कुतुब अब्दाल आए, मुफ्तियाने निज़ाम आए, मुसन्निफीन आए, मुफस्सिरीन आए, मुफस्सिरों ने कलम उठा करके लिखा कि यहाँ अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है, तो बेसाख्ता कलम लिख डाला कि यहाँ अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम है। इसलिए मेरे भाई, आज दुनिया के अंदर आने के बाद हमारे यहाँ पर और मसले आगे हैं, कुरान पीछे पहुंच गया है। मैं एक तारीखी जुमला आपको याद दिला देना चाहता हूँ, इस रुए जमीन के ऊपर उठाओ और हिंदुस्तान की तारीख नहीं बल्कि इससे पहले को चलो, सहाबे इकराम के दौर में चलते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रब्बुल इज्जत के, अल्लाह के नबी के ऊपर सच्चे जानिसार हैं और आका अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं। आका अलैहिस्सलाम
پیغام پر مر مٹنے والے صحابی ہیں حضرت خالد ابن ولید۔ مشورہ کیا گیا، مشورے میں طے کیا گیا کہ خالد آپ جاؤ اور جا کر کے پتہ لگاؤ دشمنان اسلام کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس ساز و سامان کیا ہے۔ تاریخی جملہ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میں 300 کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کا کافی ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے 60 آدمیوں کا قافلہ ہے، ادھر دشمنان اسلام کی تعداد 60,000 کے لشکر پر ہے، لیکن 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے وعدہ قلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ قلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب ہے کچھ کسر ہے تیرے ایمان میں۔ اس لیے میرے بھائی آج دنیا کے اندر رہ کر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں، میرا بچہ MBBS بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے۔ آپ کی تمنائیں بھی یہ ہیں کہ آج ہمارا بچہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والا بن جائے، میں منع نہیں کرتا یا کوئی بھی عالم منع نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، سب سے پہلے ایمان سکھاؤ، سب سے پہلے قرآن کا تعلق مضبوط کراؤ، سب سے پہلے ان مکاتب میں بھیجو تاکہ یہاں بیٹھ کر اور ان چٹائیوں اور ان مسلوں پر بیٹھ کر یہ آپ کا بچہ آپ کی تعظیم سیکھے۔ کالجوں کے اندر آپ کے بچوں کو کیا سکھایا جائے گا؟ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا جائے، استنجے کا کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں گے، آپ کے بچے کو بیٹھ کر کے استنجا کرنا سکھایا جائے گا، آپ کے بچے کو غسل کے فرائض یاد نہیں ہوں گے، یہاں مکتبوں میں وہ ملیں گے۔ آپ کے بچوں کو اپنے بڑوں سے کس طریقے سے بات چیت کی جاتی ہے وہ آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دوسری جگہوں پر نہیں ملیں گی، مکتبوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اور ان اسلامی قلعوں کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ان کو ایمان والا بناؤ، اسلام والا بناؤ، قرآن والا بناؤ، قرآن کی عظمت والا بناؤ، قرآن کے تقدس والا بناؤ، قرآن کریم سے الفت کرانا سکھاؤ۔ اس لیے میں آخر میں یہ پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج روئے زمین کے اوپر رہ کر میری اور آپ کی سوسائٹیوں میں اور معاشرے کے اندر آج ایک طریقے سے ایک وبائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ بیماری آ چکی ہے کہ نہ کوئی اٹھتا ہے علماء پر تان و تشنی کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے قرآن کی عظمت پر تان و تشنی کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اللہ کے عظیم پیغمبر پر تان و تشنی کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے صحابہ کی عظمت کو پامال کرتا ہے۔ لیکن یہ طالب علم ان تمام چیزوں کا لطف لعاب نکال کر آپ کو ایک پیغام دے کر کے رخصت ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو سیکھو، سب سے پہلی چیز ہم قرآن کریم سے محبت رکھیں، قرآن کے ماننے والوں سے محبت رکھیں۔ آج رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے اپنے وقت علماء سے کٹ جاؤ، اپنے وقت علماء سے تعلق کو ختم کر لو، اور بے ساختہ زبان سے ان الفاظ کو نکالتے ہیں۔ ان کی زبانیں کیوں شل نہیں ہوتی، ان کی زبانیں کیوں نہیں کٹتی جب وہ ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں؟ ان علماء نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں ایک تاریخی جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ان علماء نے آپ کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج اگر ہمارے چہروں کے اوپر داڑھیاں ہیں، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور کیا چاہیے؟ آج بھی اگر قرآن کی عظمت باقی ہے، قرآن کا تقدس باقی ہے، میں اور آپ باقی ہیں، مسلمان باقی ہیں، تو ان علماء کی کاوشیں ہیں، یہ ہر وقت کوششوں میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو کس طریقے سے ترقی مل جائے۔ اس لیے میرے بھائی میں آخر میں بس یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، مکتبوں کے اندر بھیجیں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا